अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बख़ैर, नया दिन मुबारक हो। तो प्यारे बच्चों, जमात दहम के निसाब से हमने मरसिए के तारुफ़ को देखा था। हमारी नज़म का नाम है ज़मीन कर्ब वो बला। आइए आज इंशाल्लाह हम इस नज़म को पढ़ते हुए इसकी तशरीह करते हैं। चलिए हम देखते हैं ज़मीन कर्ब वो बला। इस नज़म को एक दफ़ा मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम एक एक शेर की तशरीह समझेंगे। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका। पूछा ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका। लगता है कुछ ऐसा, ये अज़ल से है शनासा। इफ़लाक से तारों से गुज़र आए सुबक पा। इफ़लाक से तारों से गुज़र आए सुबक पा। ये ज़र्रे हैं कैसे कि क़दम उठ नहीं सकता। आवाज़ इकाई ये ज़मीं कर्ब वो बला है। आवाज़ इकाई ये ज़मीं कर्ब वो बला है। इंसान की मेराज यही ख़ाक शिफा है। ये सुनते ही शब्बीर का रुख हो गया ताबा। ये सुनते ही शब्बीर का रुख हो गया ताबा। फरमाया कि लो मिल ही गई मंजिले जाना। बांधा था इसी खाक से खून मेरे पैमा। बांधा था इसी खाक से खून मेरे पैमा। हमराहियों से बोले यहीं खोल दो सामा। ये नहर ये सहरा ये तराई है हमारी। ये नहर ये सहरा ये तराई है हमारी। गर फज़्ल खुदा हो तो खुदाई है हमारी। इस खाक को पहचान लिया दीदावरों ने। इस खाक को पहचान लिया दीदावरों ने उड़ा दिए सर सजदे में आशफ्ता सरों ने। समझा सदफ़ इस दश्त को रोशन गहरों ने। समझा सदफ़ इस दश्त को रोशन गहरों ने। असबाब सफ़र खोल दिया हम सफ़रों ने। दरिया ने क़दम चूम लिए तिश्ना लबी के। दरिया ने क़दम चूम लिए तिश्ना लबी के। बरपा हुए ख़ैमे हर में पाक नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दम भी न लिया था कि उमड़ने लगे आदा। दम भी न लिया था कि उमड़ने लगे आदा। बुज़दिल की तरह आँख बदलने लगी दुनिया। छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा। छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा। कम ज़र्फ़ के वादे की तरह फिर गया दरिया। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफ़ीना। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफ़ीना। फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफ़ीना। जब कज़्ब की बैत से किया सिद्क़ ने इनकार। जब कज़्ब की बैत से किया सिद्क़ ने इनकार। सौदागरे ख़ून जिस्म पे सजने लगे हथियार। मैदान में लगे असलहे जंग के अंबार। मैदान में लगे असलहे जंग के अंबार। शरहक़ के मुक़ाबिल हुआ आमादे पैकार। ख्वाबीद ज़मीरों ने किया जब्र से सौदा। ख्वाबीद ज़मीरों ने किया जब्र से सौदा। बेदारी ईमान ने किया सब्र से सौदा। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर इस मरसिए को समझने की कोशिश करते हैं। हमने तमहीद के ज़रिए देखा था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को कूफ़ा वालों ने ख़त लिख कर कूफ़ा बुलाया था। ये कहा था कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं और आपके साथ मिलकर यज़ीद के ख़िलाफ़ जंग लड़ने इस्लाम की खातिर तैयार है। कूफ़ा वालों की इस बात पर आप भरोसा कर बैठे, एतबार कर बैठे और फ़ौरन यहाँ क़ाफ़िले के साथ आ गए। क़ाफ़िले में हमने देखा था तक़रीबन 72 अफ़राद शामिल थे, जिनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी यहाँ आ गए। हमने देखा जब क़ाफ़िले के साथ ये निकले तो इराक़ की तरफ चलते चलते एक दरिया के क़रीब पहुँचे। वो दरिया फ़रात नामी दरिया था। दरिया के पास पहुँचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये दरिया हमारे लिए मुनासिब है। लिहाजा उन्होंने अपने क़ाफ़िले वालों ही से पूछा कि ये ज़मीं कैसी है, क्या नाम है इसका। यानी वो ये जानना चाहते थे कि क़ाफ़िले वालों में से कोई ज़मीन के बारे में कुछ जानता है भी कि नहीं, क्योंकि उन्हें यूँ लगने लगा था कि ये ज़मीन
کچھ شناسا سی ہے، جانی پہچانی ہے۔ ازل سے اس سے مراد ہوتی ہے شروع سے، ابتدا سے، ہمیشہ سے۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ اس زمین کا اور ان کا کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، کچھ جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا تھا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا۔ افلاک فلک کی جمع ہے، افلاک فلک کی جمع، اور فلک کے معنی آسمان کے ہوتے ہیں۔ تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ ہلکے قدموں سے، یعنی کہ آسانی کے ساتھ یہاں پر گزر کے آئے ہوئے ہیں، تاروں سے ہو کر یہاں آئے ہیں۔ مطلب یہ زمین ان کو کھینچ کر لائی ہے۔ اس زمین پر آنا کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اس زمین نے انہیں کھینچ کر لایا ہے۔ اور یوں لگنے لگا تھا کہ یہاں آنے کے بعد ہر ذرہ ذرہ ان کو جانتا ہے، اور ہر ذرے میں ان کی کوئی نہ کوئی محبت چھپی ہوئی ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ ذرے کیسے قدم اٹھ نہیں سکتا، یہ ذرے ایسے ہیں کہ یہاں پر ایک بار قدم پڑنے کے بعد جم سے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک کشش محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران انہیں ایک آواز آئی، آواز سے یہ معلوم ہوا کہ یہ زمین کا نام کرب و بلا ہے۔ کرب کے معنی تڑپ کے ہوتے ہیں، تکلیف کے ہوتے ہیں، اور بلا بھی اسی کے مترادف میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہم یہاں مصیبت کے لیں گے۔ بلائیں جس طرح سے کہتے ہیں بلائیں نازل ہوئی، یعنی مصیبتیں، آفتیں۔ تو یہ زمین ایسی ہے جو تکلیف اور مصیبت کی زمین ہے۔ لیکن ایک اور حقیقت یہ بھی تھی اس زمین کی کہ انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ معراج کے معنی عظمت کے ہوتے ہیں، بلندی کے ہوتے ہیں، یعنی اسی زمین پہ رہ کے بلندی حاصل ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی زمین سے رہا ہے، اسی لیے اس زمین کو خاک شفا کا نام دیا گیا ہے۔ خاک کے معنی مٹی کے ہوتے ہیں، شفا کے معنی بیماری سے جو صحت یابی ملتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہاں بیماری سے مراد مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تابہ۔ تابہ لکھنا ہے آپ کو اپنے بیاض میں۔ تابہ کے معنی روشن کے یا چمکدار کے ہوتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ یہ زمین تو ایسی ہے، یعنی کہ یہاں پر تکلیف ہے، درد ہے، مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے بعد راحت بھی ہے، اس زمین کی وجہ سے ہی بلندیاں نصیب ہوتی ہے، اس زمین کی وجہ سے ہی عظمتیں نصیب بھی ہیں، تو یہ سنتے ہی ان کا چہرہ کیا، رخ کے معنی چہرے کے ہے، ان کا چہرہ بالکل روشن ہو گیا، چمکنے لگا، جگمگانے لگا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ لو ہم کو منزل جانا مل ہی گئی۔ منزل جانا کا مطلب ہوتا ہے منزل مقصود، جس منزل کی طرف وہ نکلے تھے وہ منزل ان کو مل ہی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ باندھا تھا اسی خاک سے خون نے میرے پیما۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے خون نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پیما باندھنا یعنی کہ وعدہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خون نے وعدہ کیا تھا، یعنی کہ یہاں پر ان کے خون میں اسی زمین کی کشش موجود تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ میرا خون بھی اس زمین کی طرف آنے کے لیے جوش مار رہا تھا۔ اب ان کے ساتھ آنے والے جو بھی قافلے کے لوگ تھے ان سے کہنے لگے، ہمراہیوں یعنی کہ ساتھیوں سے، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو سامان، یعنی کہ قافلے کا جو بھی سامان تھا، خیمے وغیرہ لگانے کا، ٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، خیمے لگانے کا، جو بھی خنات وغیرہ لگانے کا جو بھی سامان تھا، سفر کا سامان اب کھول دو، ہم کو یہیں پہ اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، یہیں پہ ہمیں پناہ لینی ہے۔ یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ پھر انہوں نے نہر کی طرف دیکھا، نہر کا نام یاد رکھنا ہے، نہر جو کہ دریائے فرات کی تھی، اس کا دریا فرات ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نہر ہے، پھر اطراف کا جو صحرا کا علاقہ ہے اور پھر ترائی کا علاقہ ہے، ہمارے حق میں بہت زیادہ مناسب ہوگا، اور اللہ نے چاہا، فضل خدا ہو یعنی کہ اللہ نے چاہا، اللہ کا فضل ہو تو یقیناً ہماری خدائی ہوگی۔ خدائی سے مراد یہاں حکومت ہے، یعنی ہم یہاں پر اقتدار حاصل کر لیں گے، ہم یہاں قبضہ حاصل کر لیں گے، انشاءاللہ ہم یہاں پر حکومت کریں گے، کیونکہ اسی مقصد کے تحت آئے تھے، یزید کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اور یزید کے خلاف لڑنے سے مراد اسلام کی خاطر لڑنے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور ہماری کامیابی کے بعد یہ زمین ہمارے قبضے میں ہوگی، نہ صرف یہ زمین ہوگی بلکہ یہ نہر پر ہمارا قبضہ ہوگا، یہاں کے صحرا ہمارے حق میں ہوں گے، یہاں کی ترائی بھی ہمارے ہی لیے ہوگی۔ اس خاک کو پہچان لیا دیداوروں نے، نیوڑا دیے سجدے میں آشفت سروں نے۔ اب دیکھیے یہاں پر
اس خاک کو پہچان لیا۔ خاک کو پہچاننا یعنی کہ جو قافلے کے لوگ آئے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ زمین معمولی زمین نہیں ہے، یہاں کی مٹی کوئی معمولی مٹی نہیں ہے۔ اور دیداوروں کا ایک لفظ آیا ہے، دیداور۔ دیداور کے معنی ہوتے ہیں عقل مند کے، یعنی کہ بہت دور کی کوڑی لانے والے، بہت سوچ بچار کرنے والے، بصارت رکھنے والے ایسے لوگ۔ تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ زمین واقعتاً ابھی مصیبت زدہ ہے، ہم ابھی مصیبت زدہ ہیں یہاں اس زمین پر آ کر، لیکن اس زمین کی ہی وجہ سے ہمیں راحت نصیب ہونے والی ہے، عظمت نصیب ہونے والی ہے۔ لہٰذا ان سب نے نیوڑا دیے کے معنی ہوتے ہیں سر کا جھکا دینا، ان سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ اسی زمین پر جھکانے کا مطلب یہاں پر زمین پر سجدہ نہیں کیا بلکہ حکم کی تعمیل کی، جو حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ سفر کا سامان کھول دو۔ اس کے لیے وہ مصیبت کے مارے جو لوگ تھے، آشفتہ سروں کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے مارے، تو انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں سفر کا سامان کھول دیا اور ٹینٹ وغیرہ، خیمے وغیرہ گاڑنے لگے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے۔ دیکھیے یہاں پر روشن گوہر، گوہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موتی کے۔ صدف یعنی سیپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے آنے والے قافلے کے ساتھ، انہوں نے اس زمین کو کیا سمجھا؟ بالکل صدف کی مانند۔ صدف سیپ کو کہتے ہیں اور سیپ کے اندر موتی، لیکن سیپ کھلنے کے بعد موتی نظر آتا ہے، اور موتی جو کہ روشن ہوتا ہے، جو قیمتی ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ احساس ہو گیا، ان کو یہ اندازہ ہو گیا، ہم اگر اس زمین پر رہیں گے اور یہاں اس زمین پہ رہ کر لڑائی کریں گے تبھی ہمیں عظمت نصیب ہوگی، مطلب زمین کھلے گی تو ہی موتی ملے گا۔ اس کا مطلب یہاں پر رہنے کے بعد انہیں کچھ کرنا ہوگا، جنگ لڑنی ہوگی، اسلام کے حق میں اٹھنا ہوگا، تب کہیں ان کو عظمت ملے گی، ان کو بلندی ملے گی۔ اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے۔ ہم سفروں یعنی جتنے ان کے ساتھی تھے، سفر کے ساتھی تھے، ان سب نے اسباب سفر، سفر کا سامان جو کچھ بھی تھا اس سب کو انہوں نے کھول دیا، کیونکہ انہیں حکم ملا تھا کہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر روشن گوہر ایک لفظ جو پہلے آیا تھا اس کے معنی میں نے بتایا موتی کے، چمکدار موتی کے ہے، لیکن ہم یہاں کیا کریں گے؟ روشن کردار والا لیں گے، روشن کردار لیں گے، بلند کردار لیں گے، مطلب یہاں کچھ کریں گے تبھی ان کے کردار کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے ہر میں پاک نبی کے۔ اب دیکھیے یہاں پر سبھی لوگ پیاسے تھے، سفر کر کے آئے تھے، لہٰذا یہاں پر دریا ان کے قدم چوم رہی تھی، یعنی ان کا استقبال کیا جا رہا تھا اور ان کی پیاس بجھانے کا سامان سامنے ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ برپا ہوئے خیمے، برپا ہونا یعنی کہ ہر طرف خیمے گاڑے جا رہے تھے، لگائے جا رہے تھے۔ اب برپا ہونے کے مطلب یہاں پر ہم الگ الگ مفہوم لے سکتے، برپا ہونا، نازل ہونا یا ادھر ادھر بکھرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خیمے کا گاڑنا لیں گے ہم مانے۔ اور حرم پاک نبی کے، حرم پاک کے مطلب حضور حرم پاک نبی، نبی سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو پاک دامن خواتین تھیں، پاکیزہ عورتیں تھیں، ان کے لیے خیمے بنائے جا رہے تھے، کیونکہ پچھلے زمانے میں جب اسلام کے لیے جنگیں لڑی جاتی تھی تو قافلے میں، قافلہ جایا کرتا تھا ایک مقام سے دوسرے مقام، اور قافلے میں خواتین بھی شامل ہوتی تھی، تو یہاں پر خواتین کا کچھ الگ کردار ہوتا تھا، تو یہاں پر خواتین کی حفاظت کی خاطر، خواتین کی پردگی کی خاطر یہاں خیمے لگائے گئے تھے۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا۔ دیکھیے ابھی دم بھی نہ لیا تھا، مطلب ابھی تو کام ان کا ختم ہونے کو تھا، خیمے وغیرہ لگانے کا کام، سامان ہر جگہ سمیٹنے کا کام ختم ہونے ہی کو تھا کہ یہاں پر آدھا امڑنے لگے۔ آدھا عدو کی جمع ہے اور عدو کے معنی دشمن کے ہوتے ہیں، مطلب یہاں ہر طرف سے دشمن اٹھنے لگے، سر اٹھانے لگے، کیونکہ وہ چاہتے یہی تھے اور ان کا منصوبہ تھے، انہوں نے اپنے منصوبے کے تحت انہیں بلایا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ دھوکے سے بلا کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ختم کر دیا جائے، اسی مقصد کے تحت انہیں دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، اور جن لوگوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا تھا تو وہ لوگ بھی کیسے ہوئے؟ آنکھ بدلنے لگے، یعنی کہ فریب دینے لگے، دھوکہ دینے لگے، بالکل مکر ہی گئے، اور وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جنہوں نے خط لکھ کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بیعت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن یہاں
मामला ही कुछ उल्टा था। यहाँ आकर देखा तो पता चला कि वो लोग भी जंग करने के लिए इनके ख़िलाफ़ खड़े हो चुके थे। छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा। यहाँ पर एक बात बताई गई है, दिल हासिद यानी हासिद हसद करने वाले को कहते हैं, तो उसका तंग दिल जो होता है, अब छोटा का मतलब यहाँ पे छोटा दिल, तंग दिल है। हासिद का दिल बहुत तंग होता है, वो कभी भी अपने दिल में किसी के लिए कुशादगी नहीं रख सकता, किसी के लिए अपना दिल बड़ा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये लोगों का, अब ये जो दरिया था, सहरा था, ये कैसा हो गया, बिल्कुल उनके लिए हासिदों के दिल की तरह छोटा पड़ गया था। क्योंकि अब जहाँ जहाँ भी उनकी नज़र पड़ती, जिस वक्त वो पहुँचे थे उस वक्त हर तरफ सहरा खुला नज़र आ रहा था, लेकिन अब देखा तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। यानी सहरा भी कैसा हो गया था, हासिद के दिल की तरह इनके लिए तंग पड़ चुका था, छोटा पड़ चुका था। फिर कहते हैं कि कमज़र्फ़ के वादे की तरह फिर गया दरिया। कमज़र्फ़ यानी कि कमीना इंसान जो होता है, यानी कि मक्कार, धोखेबाज, कमीना, शातिर, चालबाज जो इंसान होता है, तो वो वादा करके मुकर जाता है। तो बिल्कुल ये दरिया भी कैसा हो गया था, मुकर गया था। हालांकि दरिया देखकर उन्होंने अपना सामान सफ़र यहाँ खोला था और उनको एक इत्मीनान था कि पानी का यहाँ भरपूर इंतज़ाम है। लेकिन अब हुआ ये कि दुश्मनों ने पानी पे कब्ज़ा कर लिया था, यानी दरिया भी इनके लिए कमीना साबित हुआ। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफ़ीना, फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफ़ीना। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई है, गुलशन से निकाला गया फूलों का सफ़ीना। गुलशन से मुराद यहाँ पर क्या है कि मदीना से ये लोग आए हुए थे। मदीना गुलशन की मानिंद कहा गया, चमन की मानिंद कहा गया मदीना को, यहाँ ये बात इसमें पोशीदा है। तो यहाँ फूलों का सफ़ीना है, फूल की तरह नाजुक, खूबसूरत, कमसीन बच्चे भी इस काफ़िले में शामिल थे, इसलिए कहा जा रहा है। यहाँ से सफ़ीना, सफ़ीना के माने कश्ती के होते हैं। यहाँ ये लोग सफ़र करके वहाँ से यहाँ आए थे। फिर रेत पे आ ठहरा शहीदों का सफ़ीना। अब यहाँ आने के बाद इनके साथ जो बर्बरियत का मामला किया गया, जुल्म सितम का मामला किया गया, उसके बाद इनका जो सफ़ीना फूलों से होकर आया था, यहाँ आने के बाद तपती हुई सहरा की जो रेत है, तपती हुई गर्म रेत पर इन्हें शहीदों को डाल दिया गया था, शहीद कर दिया गया था ये लोगों को। इसलिए उन्हें कहा गया कि रेत पर आ ठहरा शहीदों का सफ़ीना, यानी कि इंतहाई मुसीबत की जगह पर, तकलीफ़ द जगह पर यहाँ ये लोग आकर ठहरे हुए थे। जब कज़्ब की बैस से किया सिद्क़ ने इनकार, सौदागर खून जिस्म पे सजने लगे हथियार। देखिए यहाँ पर जंग का ऐलान हुआ और सब लड़ने के लिए हथियार सजाने और सफ़ लगाने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन बार बार उन्हें याद दिला रहे थे कि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे हाथ पर बैत कर लोगे। कज़्ब के माने झूठे के होते हैं, बहुत बड़ा झूठा जिसको हम कहते हैं, और यहाँ सिद्क़ के माने सच्चे के होंगे। तो यहाँ पर ये झूठे लोग थे, उन्होंने बैत करने से यानी उनके मुरीद होने से इनकार कर दिया। उनको तो धोखा देकर बुलाना था, सो बुला लिया। तो अब यहाँ पर जब उनको वादा याद दिलाने लगे थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, तो वो इनकार कर बैठे। इमाम हुसैन यहाँ पर सिद्क़ है, यानी कि हक़ की बात बताने वाले हैं, सच की बात बताने वाले हैं, तो समझाने लगे थे। लेकिन यहाँ वो जो मुशरिके मक्का थे, कुफा के लोग, मुशरिके कुफा थे, वो लोग बिल्कुल भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि इनकी बात से वो मुकर गए और इनकार कर दिया हक़ को अपनाने से, जिसकी वजह से सौदागर खून जिस्म पे सजने लगे हथियार। और यहाँ पर हुआ ये कि हर एक के हाथ में तलवार चमकने लगी और सफ़ सजाने लगी। मैदान में लगे असलहे जंग के अंबार, शरहक़ के मुकाबिल हुआ आमदे पैकार। देखिए अभी का एक जो शेर था, कज़्ब की बैत से किया सिद्क़ ने इनकार, सौदागर खून जिस्म पे सजने लगे हथियार, ये जो है तलमी के साथ साथ ये शेर सनत तज़ाद से भी ताल्लुक़ रखता है। सनत तलमी भी है, सनत तज़ाद भी है। अगला शेर ये भी सनत तज़ाद से ताल्लुक़ रखता है। मैदान में लगे असलहे जंग के अंबार, शरहक़ के मुकाबिल हुआ आमदे पैकार। शर और खैर एक दूसरे के मुकाबिल आ चुके थे, मैदान में असला के अंबार लग चुके थे, यानी मुशरिक लोग भी जो थे वो भी जंग के लिए तैयार हो गए थे, और जो काफ़िले वाले थे, इमाम हुसैन के जो हमराही थे, वो भी जंग के लिए तैयार हो गए थे। और ये जो काफ़िले वाले थे वो हक़ वाले लोग थे, खैर के मामले के लिए आए हुए थे, जबकि मुशरिक लोग जो थे, कुफा के जो लोग थे, वो शर फैलाना चाहते थे। लिहाजा हक़ और बातिल ये दोनों की लड़ाई होने लगी थी। यहाँ शर और खैर दोनों की यहाँ पर एक दूसरे के सामने लड़ाई होने लगी थी। ख्वाबीद ज़मीरों ने किया जबर से सौदा,
خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ہے ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ یہاں پر دیکھیے جنگ کے لیے سب لوگ تیار ہو چکے تھے، جس طرح سے بھی دھوکہ بازی کی گئی تھی۔ یہاں ایک بات بتائی گئی کہ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا۔ جبر کے معنی ہوتے ہیں ظلم و ستم کے، خوابیدہ کے معنی سوئے ہوئے، خوابیدہ ضمیر سویا ہوا ضمیر، یعنی کہ بے حس بے مربت لوگ، ایسے لوگ۔ دراصل یہ حکمران کی طرف اشارہ ہے۔ ایک طرف حکمران کا جبر تھا، یعنی یزید کا وہاں پر کیا ہے، بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، اس کی بربریت تھی، اس کا جبر تھا، اور دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا۔ بیداری ہے ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ یہاں پر جو حاکم تھا اس وقت، وہ یہاں ظلم کر رہا تھا، حد سے زیادہ ظلم کر رہا تھا، اور اسی وقت ایمان والے جو لوگ تھے، حق کی خاطر لڑنے والے جو لوگ تھے، وہ صرف اور صرف صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا ایمان تھا، اس بات کا یقین تھا کہ آج ہم نے صبر کر لیا تو آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو کافر تھا، جو مشرک تھا، جو حکمراں تھا اس وقت کا، تو وہ یہ اپنے حکومت کے نشے میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے آنے والے کل کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس نہیں تھا، کیونکہ اس کا ضمیر مر چکا تھا۔ تو الحمدللہ آج ہماری یہ نظم جو ہے مرثیہ مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ سبھی کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو اس کی جتنے بھی سرگرمیاں ہیں اسے آپ نے سمجھنا ہے، مکمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 66 پر سرگرمیاں دی گئی ہے، نظم تو 66 پر تھی، اور اگر نظم آپ کو اسکرین پر صاف نظم بھی نظر نہیں آتی ہے تو آپ کے پاس PDF فائل بھی موجود ہے، اور آپ کے پاس نصابی کتابیں بھی ہے، اس میں سے دیکھ لیجئے گا۔ پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے سبق نظم کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔